اسی تعلق سے رزق حلال کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح اور سچی بات کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا کامل ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ رزاق کل اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رزق دینے والا، نہ دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، یا دنیا میں کسی کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ روزی کسی کو پہنچا سکے، اور اللہ رب العالمین اگر اس رزق کو چھین لے تو کوئی اس کو عطا کر سکے۔ یہ ایک مومن اور مسلمان کا ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے، اور اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے یہ دنیا میں جتنے بھی انسان، جتنے بھی حیوانات اور جتنے بھی اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ سب کو اللہ رب العالمین روزی پہنچا رہا ہے۔ کسی نہ کسی طرح اللہ رب العالمین روزی دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین رزق رساں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں، یہ چرند پرند ہیں، یہ سب صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتا ہے اور پھر شام کو اپنا پیٹ بھر کر کے واپس آتا ہے۔ اس کا رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اس کا رزق دینے والا کون ہے؟ اور اس کا رزق رساں کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف ناحیت سے اور مختلف پیرائے سے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر فرماتا ہے ما ارید من رزق وما ارید ان یطعمون۔ اللہ رب العالمین سب کو رزق دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی سے رزق نہیں مانگا۔ اللہ رب العالمین سب کو روزی پہنچا رہا ہے، سب کو اللہ رب العالمین رزق عطا کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی سے رزق نہیں مانگا۔ اللہ رب العالمین وہی فرماتا ہے ما ارید من رزق، میں کس سے روزی نہیں مانگتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ رب العالمین کا کھلانے والا پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو کھلا رہا ہے، اللہ رب العالمین سب کو روزی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین سب کو پلا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کس سے روزی نہیں مانگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ جانور جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کا رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، چرند پرند ہیں، سب کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے۔ تو اسے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین ہی رزق رساں ہے، اور اللہ رب العالمین ہی رزق دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ہی رزق پہنچا رہا ہے، اور اس رزق کا فیصلہ بھی اللہ رب العالمین آسمان پہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت لکھ دی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ انسان جب رحم مادر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، رحم مادر میں جب انسان نطفے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا میرے بندے کی خوش قسمتی، بد قسمتی، رزق، یہ ساری چیزیں لکھ دے۔ اللہ رب العالمین یعنی رحم مادر میں لکھتا ہے، اور یا پھر انسان کی تخلیق سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین ہی سب کچھ اختیار رکھنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین سب کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین رزق کا فیصلہ بھی آسمان پہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ذاریات کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان میں تمہارا روزی ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جو تم روزی حاصل کر رہے ہو اور جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، یہ سارے کے سارے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ آسمان پہ ہو رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین ہی رزق ہے، رزاق ہے، اور اللہ رب العالمین ہی رزق رساں ہے، روزی پہنچانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہر قسم کے اختیارات اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، تمام قسم کے اختیارات۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات یا اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ کسی کو روزی پہنچا دے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو شفا کر دے، یا کسی کو مشکل میں پھنسا دے، یا کسی کو مشکل کو دور کر دے، یا اس طرح کوئی بھی اختیارات کسی کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ چاہے کتنی بڑی سی بڑی ذات ہو، کتنی بڑی سی بڑی ہستی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ سارے اختیارات کسی کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کے جتنے بھی خزانے کی کنجیاں ہیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ کائنات کے خزانے کی کنجیاں اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو نہیں دیا ہے، کسی ولی کو نہیں دیا ہے، کسی نبی کو نہیں دیا ہے، کسی دستگیر کو نہیں دیا ہے، کسی مشکل کشا کو نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور یہ سارے رزق کی کنجیاں اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین سورہ ہجر کے اندر فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، یعنی یہ خزانے کی کنجیاں جو ہیں اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے اندازے کے مطابق دیتا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے۔ یہ نہیں اب جس کو اللہ رب العالمین جس کو فراوانی رزق دیا ہے، اللہ رب العالمین کسی کو اللہ رب العالمین بے انتہا رزق دے رکھا ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کو اس کی ضرورت تھی۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے دیا ہی نہیں، اس کو اتنی ضرورت تھی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین جس کو دے رہا ہے اس کو اس کے اندازے کے مطابق دے رہا ہے، یا اپنے اندازے کے مطابق اللہ رب العالمین رزق کو اتار رہا ہے۔ اگر سب کو اللہ رب العالمین یکساں بنا دے، اگر اللہ رب العالمین سب کو مالدار ہی بنا دے، اگر سب کو اللہ رب العالمین غریب ہی غریب بنا دے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک اندازے کے مطابق اس رزق کو اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں سنو، انما تعبدون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کرتے ہو ذرا سنو۔ کن کی عبادت کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کن کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے بتوں کی، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو کہ اپنی قوم سے مخاطب کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یہ اوثان یعنی جو مورتیاں، جو بت اور جو یہ شجر و حجر کے جو تم پجاری بنے ہوئے ہو اور اس کی عبادت کر رہے ہو، سنو ذرا، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور اس کو تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی سند نازل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے تم نے گڑھ لیا ہے، اس کو اپنے طرف سے بنا لیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کرتے ہو،
اللہ رب العالمین کے سوا جن کی تم پوجا اور پرستش کر رہے ہو، سنو، لا یخلقون لا یملکون لکم رزقا، یہ کوئی رزق پہنچانے والا نہیں ہے، تم کو روزی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا جن کی تم پوجا اور پرستش کر رہے ہو، ذرا سنو، یہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اور جن بتوں اور مورتیوں کی تم پوجا اور پرستش کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ ہمارا رزق رساں ہے، یہی ہماری مشکل کشا ہے، یہی ہمارا حاجت روا ہے، یہی ہمارا سب کچھ سننے والا اور دینے والا ہے، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ رب العالمین ہی سے کیوں نہیں رزق مانگتے ہو؟ اللہ رب العالمین جب رزق رساں ہے، اللہ رب العالمین جب رزق دے رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے رزق مانگو اور وَاعْبُدُوهُ، اسی کی تم عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکریہ ادا کرو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس تخلیق میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور جن کو دنیا میں لوگ پوجا اور پرستش کر رہے ہیں، یہ سب معبودان باطل ہیں، اس کا کوئی اللہ رب العالمین نے کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین شفا دینے والا ہے، اللہ رب العالمین بیمار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے، اللہ رب العالمین دستگیر ہے، اللہ رب العالمین غریب نواز ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا دستگیر، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی غریب نواز نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین کے سوا جو غیروں سے جو مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے سوا جو غیروں کے سامنے اپنے حاجات و ضروریات کے لیے اپنے جھولی پھیلاتے ہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے اس رزق حلال کی اتنی اہمیت بتائی ہے، رزق حلال کی جب اتنی اہمیت ہے، تو اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، تگودو کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، اور محنت اور مشقت کی روزی حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ مسلمانوں بالخصوص یاد رکھو، ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ رزق جو ہم حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے ہم حاصل کر رہے ہیں، کیسے حاصل کر رہے ہیں، اور جو خرچ کر رہے ہیں تو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمیں صرف مال کی ہوس ہے، مال کی ہوس ہے، مال کی چاہت ہے، اور کثرت مال کی چاہت ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ مال آنا چاہیے۔ اب حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوستو، محنت کر کے، مشقت کر کے حلال روزی حاصل کرو، یہ بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، سورہ نبا کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے اس رات کو پردہ بنایا ہے۔ رات میں پردہ کس لیے بنایا؟ یہ رات کو اندھیرا جو بنایا ہے، رات کو جو اللہ رب العالمین نے پردے میں، یعنی پردے کی شکل میں اللہ رب العالمین رات کو بنایا ہے، جو رات کی تاریکی اللہ رب العالمین کے حکم سے رات آتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہی ہے کہ انسان دن بھر تھکا ماندہ ہوتا ہے، دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے، دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے، رات میں آرام اور سکون سے سوتا ہے، اور ہر قسم کے تکان دور ہو جاتا ہے، پھر صبح تازہ دم ہو کر کے پھر واپس اپنی محنت و مزدوری میں لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رات بنانے کا مقصد یہ بیان کیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی پردہ والا بنایا۔ یہ رات اس لیے بنائی اللہ رب العالمین نے تاکہ تم آرام اور سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
اور دین بنایا اللہ رب العالمین نے اس لیے تاکہ تم دین میں روزی حاصل کرو، اللہ رب العالمین کی رزق کی تلاش میں ادھر ادھر تک ودو اور محنت کرو، اللہ رب العالمین کی اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے زمین میں تم پھیل جاؤ۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سورہ قصص کے اندر وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے وَجَعَلَ لَكُمْ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور اللہ رب العالمین کی ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے رات کو بنائی ہے، وَالنَّهَارَ اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم دن میں روزی حاصل کرو اور رات کو اللہ رب العالمین کے حکم سے سو جاؤ۔ لیکن آج ہماری راتیں ایسی کرتی ہیں کہ ہم آدھی رات تک تو ہم نیٹ پر رہتے ہیں۔ انٹرنیٹ بڑا بھاری مسئلہ ہے یہ، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے بوڑھے سب آج اس کے رسیا بنے ہوئے ہیں، رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ اگر ایک دن اگر نیٹ اگر بند ہو جائے، دیکھیے کتنے انسان پریشان ہوتا ہے، اور دیکھیے، اور پھر ان کی حالت تو یہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آدھی رات تہائی رات تک جاگیں گے اور پھر فجر کی نماز میں ان کی آنکھیں نہیں کھلے گی۔ اللہ رب العالمین جب رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس وقت پکار کر کے اللہ رب العالمین بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے ایسا بندہ جو مجھ سے روزی حاصل کرے، میں اس کو رزق دوں۔ روزی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم کھراٹے کی نیند لیتے ہیں، جس وقت سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم فون میں، نیٹ میں، انٹرنیٹ میں اور نہ جانے کن میڈیاؤں میں ہم مشغول ہوتے ہیں، اور خود بھی اس میں بہکے ہوئے ہیں، ہمارے بال بچے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ فجر میں اٹھیں کیسے؟ بڑا مشکل ہے۔ تو دوستو اپنی حالات کو سدھارو۔ اللہ رب العالمین نے رات اس لیے بنائی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک نشانی ہے اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات کو اس لیے بنائی ہے تاکہ تم آرام اور سکون سے سو اور آرام حاصل کرو، اور دن اس لیے بنایا ہے کہ تم محنت اور مزدوری حاصل کرو، مشقت کرو اور روزی حاصل کرو، اور پھر وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین کے فضل کو تم تلاش کرو۔ یہ دن کس لیے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا فضل کو تلاشنے کا اور اس کو حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین کے اس فضل کو حاصل کر کے، اللہ رب العالمین کی روزی حاصل کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کے رزق حاصل کرو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ان آیات سے یہ پتہ لگا کہ ہمیں حصول رزق کے لیے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت اور مزدوری کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ روزی چل کر کے نہیں آئے گی۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ لے لیا ہے، اللہ رب العالمین، ہم سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہی رزق کا ذمہ دار ہے تو ہمارے بیٹھے روزی پہنچا دے، ایسا نہیں، ہاتھ پاؤں مارنا پڑے گا اور اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑے گا، اور حلال طریقے سے خود بھی کھاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، اس میں بھی صدقہ ہے اور اس میں بھی اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے، چونکہ حلال رزق کی برکت اور اس کی فضیلت کو میں بیان کرنا ہے، اس لیے کوئی دوسری باتیں میں بیان نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما خیر، کہ انسان جو اپنی محنت اور مزدوری سے اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے، اس سے بہتر کھانا اس کے لیے نہیں ہے۔ محنت اور مزدوری سے جو کھاتا ہے، محنت سے روزی جو حاصل کر رہا ہے، اس سے بہتر کھانا
کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما خیر من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی محنت سے، مزدوری سے، اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اتنے بڑے نبی تھے، اتنے بڑے نبی تھے، لیکن محنت اور مزدوری کر کے کماتے تھے۔ اور اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور ان کے حالات زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ وہ لوگ مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، روزی پہنچ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین رزق رساں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل حلال کے لیے، حلال کھانے کے لیے، حلال پرورش کے لیے، حلال لقمہ حاصل کرنے کے لیے اگر لکڑی کی گٹھڑی کو اگر پیٹھ پہ اگر اٹھانا پڑے تو یہ گوارا کر لینا، لیکن حرام کے قریب مت جانا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ انسان کتنے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، انسان کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کتنے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن محنت و مشقت نہ کر کے دوسروں سے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت اٹھا کر کے دیکھو جا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو محنت اور مزدوری کر کے کماتا ہے وہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، وہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تم لکڑی کا گٹھری اٹھا کر کے، گٹے اٹھا کر کے لے جا کر کے تم بازار میں فروخت کرو اور حلال روزی حاصل کرو۔ انسان دے یا نہ دے، ہاتھ پھیلاتے پھرو، یہ تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ انسان آزاد ہے، ہم اور آپ آزاد ہیں، اب ہم جیسے چاہیں مرضی ہیں، حلال طریقے سے کمائیں، حرام طریقے سے کمائیں، کسی سے لوٹ گھسوٹ کر کے کمائیں حلال، اور کسی سے چوری چھپکے یعنی ناجائز طریقے سے جیسے چاہیں ہم کما سکتے ہیں، آزاد ہیں، کون کیا کہنے والا ہے؟ لیکن یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس، پہلے سب تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے، تمام انسانوں سے، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، سب سے اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں، اے دنیا کے باسیوں، سنو، اللہ رب العالمین نے جو حلال اور پاکیزہ روزی تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ آج کس کی پوجا اور پرستی ہو رہی ہے؟ آج دنیا میں انسان اللہ رب العالمین کو بھول کر کے شیطانوں کے نقشے پہ چلا ہوا ہے، اور اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اس شیطان کی پیروی کرتے ہوئے آج حلال اور جائز طرائق کو چھوڑ کر کے آج ناجائز اور حرام طریقے کو اپنا رہا ہے۔ کیوں؟ ہائے مال، ہائے دھن کرنے کے لیے یہ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم میں مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ بے حیائی کا کام حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، نیکیوں سے وہ منع کرتا ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہے، اللہ رب العالمین تمام ایمان والوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، پہلے لوگوں سے مخاطب کیا، تمام انسانوں سے، پھر اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے۔ گویا کہ یہ پتہ لگ رہا ہے، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ لگا کہ ایمان والوں سے اللہ رب العالمین کو زیادہ ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے اہل ایمان کو اللہ رب العالمین اس لیے مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والوں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دیا ہے، اے ایمان والوں
جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ گویا کہ ایک اہل ایمان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور حلال طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ذرائع جو اللہ رب العالمین نے ایجاد کیا ہے، یا اللہ رب العالمین نے حلال طریقے سے جو روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے مومنین بندے اس کو اپناتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین کہ یہاں ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی شریعت اور اللہ رب العالمین کے قانون کے تحت ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی جب اللہ رب العالمین نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اس کے تحت اور اس کے تابع ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے فرمانبرداری کرتے ہوئے ہم حلال طریقے حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ لوگوں کے درمیان یہ امتیاز نہیں رہے گا، لوگ مال حاصل کریں گے، حلال طریقے سے حاصل کیا، حرام طریقے سے حاصل کیا اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ مال 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 کر کے یہ حلال اور حرام کے درمیان یہ امتیاز اٹھ جائے گا۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ ثابت ہو رہی ہے، آج اہل ایمان جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، آج ہمارے درمیان یہ امتیاز نہیں ہے، صرف مال ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ حلال طریقے سے ہونا چاہیے یا حرام طریقے سے، یہ امتیاز ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ حلال کو چھوڑ کر کے ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے عبادت بھی کرتے ہیں، وہی حرام طریقے سے مال کو اکٹھا کر کے حج کرنے کو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلاتے ہیں۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العالمین 5 چیزوں کا سوال کرے گا، اور جب تک ان سوالوں کا جواب انسان جب تک نہیں دے دے گا اس وقت یہاں سے وہاں اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ تو ان میں 5 چیزوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا عن عمرہ، یہ عمر کہاں گزری، عمر ہماری گزر رہی ہے، ہماری کٹ رہی ہے، ہماری عمر جو کٹ رہی ہے کہاں کٹ رہی ہے، جوانی کی عبادت کہاں کٹ رہی ہے، جوانی ہماری کہاں کٹ رہی ہے، عن شبابہ، جوانی، یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے جوانی کہاں کٹ رہی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اور پھر اللہ رب العالمین تیسری چیز کے بارے میں پوچھے گا، وہ مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو حاصل کیا، مال کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا، حلال طریقے سے آیا، حرام طریقے سے آیا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تم نے، ومن این انفقہ، اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ آج ہمارا مال بھی آ رہا ہے، خرچ بھی ہو رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کیا اس علم کے مطابق کتنا تم نے عمل کیا۔ آج علم ہم کیوں حاصل کرتے ہیں، علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ارے مولویوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ آج مولویوں کو نیچا دکھانے کے لیے علم حاصل کریں گے، 2-4 حرف پڑھ لیں گے، بھلے الف با آئے نہیں، زبر زیر کی پہچان ہو یا نہ ہو، حروف تہجی کی پہچان ہو یا نہ ہو، لیکن مولویوں کو نیچا دکھانے کے لیے علم حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اگر عمل ہے تو ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، عمل نہیں ہے تو دوستو یہ علم کوئی کام کا نہیں ہے، کوئی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے مفتی بن جائیں، بڑے بڑے فتوے نکال دیں، لیکن دنیا میں آپ کی ویلو ہے، آخرت میں کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو یا ایھا الناس ان اللہ طیب، اللہ رب العالمین پاک ہے، پوتر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پاکیزہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو دور دراز کے سفر کر کے پراگندہ بال بکھرے ہوئے
میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچ کر کے وہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دریافت کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، کانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ کتنے مرتبہ حج کر لو، کتنے مرتبہ عمرے کر لو، کتنے مرتبہ صدقات و خیرات کر لو، کتنے نمازیں پڑھ لو، اگر حلال طریقے سے اگر رزق حاصل کیا عبادت قبول، حرام طریقے سے اگر مال حاصل کیا اور اس کو کھایا پیا، اپنے بال بچوں کی پرورش کی، اپنا کپڑا پہنا، بچوں کو پہنایا، وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔